اس ویڈیو میں پودے کی غذائیت کے بارے میں بات کروں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، خوراک کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ وہ چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں تاکہ ہمیں توانائی ملے اور ہماری نشو و نما ہو سکے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، پودے جو ہماری طرح کھانا نہیں کھاتے اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کیا وہ بس مٹی سے خوراک حاصل کر لیتے ہیں، جیسے فریج سے کوئی چیز اٹھا لی ہو؟ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ پودے مٹی سے خوراک لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پودے جڑوں کے ذریعے مٹی سے توانائی لیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی سے لیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، یہ بھی سچ نہیں ہے۔ تو پھر حقیقت میں ہو کیا رہا ہے؟ پودے جانوروں کی طرح خوراک نہیں کھاتے۔ مٹی انہیں خوراک نہیں دیتی، مٹی انہیں توانائی بھی نہیں دیتی۔ اور جبکہ سورج کی روشنی بہت اہم ہے، یہ بھی انہیں براہ راست خوراک نہیں دیتی۔ اب تو آپ کو تجسس ہو رہا ہوگا، اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ پودے اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ تو تھوڑا سا راز سا لگ رہا ہے ہی نا، لیکن فکر نہ کریں، ہم اس چیپٹر میں اس کو مزید دیکھیں گے اور میں اس راز کو حل کروں گی کہ پودے اپنی خوراک کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے لیے یہ چیز آسان کر دیتی ہوں۔ پودے اس لیے خاص ہیں کیونکہ وہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ انسانوں یا جانوروں کے برعکس جنہیں کچھ اور کھانا پڑتا ہے، پودے اپنی توانائی خود بنا سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہیں پروڈیوسرز یا آٹوٹرافس کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ پروڈیوسرز یا آٹوٹرافس وہ جاندار ہیں جو اپنی خوراک خود بنا سکتے ہیں، اور آٹوٹروفک کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی خود خوراک بنانے والے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے نا؟ تو اگر پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں تو وہ یہ کیسے کرتے ہیں؟ اس عمل کو فوٹوسنتھسس کہتے ہیں، جو سورج کی روشنی سے ہوتا ہے۔ پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو بدل دیتے ہیں۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ ہے کیا؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے جو ہوا میں موجود ہوتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا سمبل ہے CO، اور اس کے ساتھ 2 اس طرح سے یہاں CO2۔ اب سورج کی روشنی استعمال کرتے ہوئے پودے ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور مٹی سے پانی لے کر اسے خوراک میں بدل دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورج سے چلنے والی کوئی جادوئی فیکٹری ہو۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پودوں کو پروڈیوسرز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سورج کی روشنی سے اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوا میں موجود ہے اور جڑوں سے پانی لے کر پودے خوراک بناتے ہیں، ہے نا یہ کمال کی بات؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر مٹی کا کیا کردار ہے؟ اگرچہ پودے مٹی سے خوراک نہیں لیتے، پھر بھی انہیں مٹی دوسری اہم چیزوں کے لیے چاہیے، جیسے پانی اور غذائی اجزاء۔ غذائی اجزاء اصل میں معدنیات ہوتے ہیں جو پودے مٹی سے جذب کرتے ہیں۔ مٹی کو پودے کے لیے ایک مدد کا نظام یعنی سپورٹ سسٹم سمجھیں، لیکن یہ اس کی خوراک کا اصل ذریعہ نہیں ہے۔ پودوں کے پاس ایک زبردست چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کا نظام ہوتا ہے جو پانی اور غذائی اجزاء کو ان کے پورے جسم میں پہنچاتا ہے، جس سے وہ مضبوط اور صحت مند بڑھتے ہیں اور خوراک بنانے کے لیے پانی بھی ملتا ہے۔ اب اگر مٹی میں غذائی اجزاء کم ہو تو کیا ہوگا؟ یا اگر پودے پہلے ہی مٹی سے زیادہ تر غذائی اجزاء جذب کر چکے ہوں؟ ایسے میں کھادیں اور گوبر کی کھاد کام آتی ہیں۔ انہیں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ پودوں کو اضافی غذائی اجزاء مل سکیں اور وہ بہتر بڑھ سکیں۔ کھادیں اور گوبر کی کھاد پودے کو اس وقت بہت ضروری مدد دیتی ہیں جب مٹی میں غذائی اجزاء کم ہوں۔
تاکہ پودے صحت مند رہیں اور خوراک اچھی طرح بنا سکیں۔ تو اگر پلانٹ نیوٹریشن کا خلاصہ دوں تو ہم نے ایک بڑی غلط فہمی دور کی ہے کہ پودے مٹی سے خوراک لیتے ہیں۔ پودے مٹی سے خوراک نہیں لیتے، بلکہ پودے اپنی خوراک خود بناتے ہیں، سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوا میں ہے، اور پانی سے۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گیس ہے جو ہوا میں موجود ہوتی ہے۔ یہ جو خوراک بنانے کا عمل ہے اسے فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں، اور اسی لیے پودے کو پروڈیوسرز یا آٹوٹرافس کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی خوراک خود بناتے ہیں۔ تو مٹی کا کیا کردار ہے؟ جب مٹی خوراک نہیں دیتی تو یہ ضروری پانی اور معدنیات فراہم کرتی ہے، جو اصل میں غذائی اجزاء ہیں اور پودے کی نشوونما میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی مٹی پودے کے لیے ایک سپورٹ سسٹم کا کام کرتی ہے۔ اب اگر مٹی میں غذائی اجزاء ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ تب ہم اضافی غذائی اجزاء کھادیں اور گوبر کی کھاد کی صورت میں ڈالتے ہیں۔ یہ مٹی کو دوبارہ طاقتور بناتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پودے صحت مند رہیں اور خوراک بناتے رہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کوئی پودا دیکھیں تو سوچیں کہ یہ کتنا زبردست ہے، جیسے ایک چھوٹی فیکٹری جو صرف سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سے اپنی خوراک خود بناتا ہے۔